میرے کپڑے اتار دیے گئے. کپڑے کس نے اتروائے؟ بشرا پنکی نے. جنہوں نے آپ کے کپڑے اتارے تھے وہ میل تھے یا فیمیل تھے؟ میل تھے. میل نے آپ کے کپڑے اتار دیے؟ میل نے کپڑے اتار دیے، میرے کپڑے اتارے، میری برہنہ ویڈیو بنائی. میری برہنہ ویڈیو بنانے کے بعد میرے منہ پر میرے کپڑے مارے گئے اور مجھے کہا گیا کہ اپنے کپڑے پہن لو، اور مجھے کہا گیا کہ میں نے بشرا پنکی جیسی پاک ہستی کا منہ کالا کرنے کی جرت کیسے کی ہے. مجھے 23 جون 2021 کو صبح کے وقت منہ پر کپڑا ڈال کر، ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا کر ڈیتھ سیل سے باہر نکالا گیا اور بشرا پنکی کے بھیجے ہوئے لوگوں کے حوالے کر دیا گیا. عمران خان کا دلال وزیر اجمل چیمہ اپنی سرکاری گاڑیوں میں عمر رسیدہ افراد کو بٹھا کر کاشانہ میں لے کر آتا تھا، جہاں پر بچیوں کو دلہن کی طرح سجا سنوار کر بشرا پنکی کے بھیجے ہوئے منظور نظر لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. جن بچیوں کو زمان پارک میں یہ سیکیورٹی افسر لے کر گیا وہ کبھی کاشانہ میں واپس آئی ہی نہیں. یہ بچے بیچ دیے جاتے ہیں، یہ بچیاں بیچ دی جاتی ہیں، عورتیں بیچ دی جاتی ہیں. کاشانہ جنسی اسکینڈل وہ کیس ہے جو عمران خان کو، بشرا پنکی کو بے نقاب کرتا ہے. توشہ خانہ نکلا، سائفر نکلا، اگر اس میں کچھ ہوتا یہ بھی سامنے آ جاتا، یہ تب سامنے کیوں نہیں آیا؟ کوئی سیاسی جماعت کاشانہ جنسی اسکینڈل پر کارروائی کر ہی نہیں سکتی. تمام سیاسی جماعتیں مصلحت پسندی کا شکار ہیں. ایسا نہیں کہ کاشانہ دارالامان جنسی اسکینڈل صرف عمران خان کی حکومت کا کیس ہے. سال ہر سال سے ان یتیم خانوں میں قتل کر دیا جاتا ہے جو بھی بچہ، بچی، عورت جنسی درندگیوں پر منہ کھولتی ہے. بشرا پنکی ہے، وہ بھی جنسی معاملات کرتی تھی اپنے؟ بشرا پنکی کے جنسی تعلقات تھے ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز کے ساتھ. اس کے بارے میں مجھے اس وقت ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز نے بتایا جب اس نے میرے ساتھ بھی جنسی کرنے کی کوشش کی. عمران خان کو پتہ ہے اس بات؟ عمران خان کے بارے میں جب بشرا کو سب کچھ پتا ہے تو ایسا ممکن ہے کہ عمران خان کو بشرا کے بارے میں نہ پتا ہو. اور یہ میاں بیوی کب تھے؟ اب تو یہ باتیں ثابت ہو گئیں کہ ان کا تو نکاح ہی جائز نہیں تھا. وہ بچیاں جو 14 سال سے 17 سال کی عمر کی تھیں ان کو بشرا پنکی کی جنسی تسکین کے لیے بھی بھیجا گیا. سال ہر سال تک کاشانہ دارالامان میں وہ بچیاں بھی تھیں جن کو اخلاقی طور پر تباہ کر دیا گیا تھا، جو ہم جنس پرستی کا شکار ہو چکی تھی. نیا پاکستان کے نام پر ریگستان بنایا گیا. براق نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ سلیم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں براق نیوز. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے مس افشاں جو عمران خان صاحب کے اوپر اور اس کے علاوہ بشرا بی بی کے اوپر بہت سخت الزامات لگاتی ہیں اور انہوں نے ان کے بہت سارے اسکینڈلز بھی اٹھائے ہوئے ہیں. بندہ سنتا تو بندہ ایک دفعہ خوف میں چلا جاتا ہے کہ یار کیا یہ ایک انسان ایسا کر سکتا ہے. ہم انہی سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مس، آپ عمران خان کے اوپر اور ان کی بیگم کے اوپر جو مطلب ایک گھریلو خاتون ہے اور اسلام کے بہت زیادہ قریب ہے، آپ کہتی ہیں کہ وہ مطلب کہ بچوں کو زندہ جلا دیتی تھی، تو کیا ایک مذہبی خاتون ایسا کر سکتی ہے؟ گھریلو خاتون، مذہبی خاتون کے شرمناک ماضی کے قصے کیا ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ اور وہ شخص جو ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کرتا تھا، جس نے 3.5 سالہ دور اقتدار میں لوگوں کو ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر دکھائی، کیا اس کا شرمناک ماضی ہمارے سامنے نہیں ہے؟ یہ کہاں سے؟ یہ صرف فگرز بنائے گئے تھے، لوگوں کو گمراہ کیا گیا. بدنام زمانہ عورت کو، طوائف کو ایک لبادہ پہنا کر روحانی شخصیت کے طور پر پیش کر دیا گیا. میں نے تو ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میں نے کاشانہ جنسی اسکینڈل پر اس وقت آواز اٹھائی تھی عمران خان جب پاکستان کا طاقتور ترین وزیر اعظم تھا اور پاکستان کی طاقتور ترین خاتون اول تھی بشرا پنکی. میں نے اس وقت ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی. میں نے تب ہی ان کو بے نقاب کر دیا تھا. میں نے گھنونا، مکروہ، بدبودار چہرہ دیکھ لیا تھا بشرا پنکی کا، عمران خان کا. جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہو، کیا وہ انسان اس طرح کی چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اگر ان سے ایک چادر کا سوال ہو سکتا ہے
تو کیا عمران خان سے نہ پوچھا جائے؟ عمران خان کے دور حکومت میں سرکاری یتیم خانے میں رہنے والی بچیوں کی عصمت دری ہوئی، قتل و غارت گری ہوئی، جس میں عمران خان خود ملوث تھا، بشرا پنکی خود ملوث تھی۔ نہ صرف کاشانہ کی یتیم و لوارث بچیوں کی عصمت دری، قتل و غارت گری میں، بلکہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے دوسرے یتیم خانوں، گہوارہ ماڈل چلڈرن ہوم، بیگرز ہوم رائیونڈ، چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے بھی یتیم و لوارث بچے اور بچیاں سپلائی کی گئی ان دونوں میاں بیوی کو، اور جس کو آپ گھریلو خاتون کہہ رہے ہیں بشرا پنکی کو، وہ تو ہم جنس پرست تھی۔ مس آپ کہہ رہی ہیں کہ جو عمران خان ہے یہ بچیوں کے ساتھ غلط حرکات کرتا تھا، بچوں کے ساتھ کرتا تھا۔ اگر عمران خان صاحب کے اندر اس طرح کی عادات ہوتی، جب ان کے دور حکومت میں موٹر وے کے اوپر ایک کیس ہوا تھا تو انہوں نے اس کے بعد اس کیسز کے اوپر خاص طور کے اوپر ایک تو انکوائری تیز کروا دی تھی اور جو قانون تھا وہ بہت ٹائٹ کر دیا تھا، تو جو شخص ان چیزوں کے خلاف ہو تو وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ عمران خان نے کاشانہ دارالامان جنسی اسکینڈل کیس پر کیا کیا؟ بچیوں کے جنسی درندگیوں کے متعلق بیانات میڈیا پر لائیو چلائے گئے تھے، جس میں کاشانہ دارالامان کی بچیاں رو کر چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کا دلال وزیر اجمل چیمہ اپنی سرکاری گاڑیوں میں عمر رسیدہ افراد کو بٹھا کر کاشانہ میں لے کر آتا تھا، جہاں پر بچیوں کو دلہن کی طرح سجا سنوار کر بشرا پنکی کے بھیجے ہوئے منظور نظر لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ یہی عمران خان کی حکومت کاشانہ دارالامان کے اندر ہی وی آئی پی بلڈنگ بنا رہی تھی، وی آئی پی اپارٹمنٹس بنا رہی تھی، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے طاقتور عہدیداروں نے، بااثر افراد نے، وزراء نے کاشانہ میں آ کر بچیوں کے ساتھ راتیں بسر کرنی تھی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے سرکاری دفاتر کو خالی کروا کر عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے طاقتور لوگوں کے لیے اشتت گدے بنا دیے گئے، بیڈ روم سجا دیے گئے۔ عمران خان صاحب کو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، پوری دنیا سے لوگ ان کو پرپوزل بھیجتے ہیں۔ کیا وہ مطلب کہ جو ملک کا وزیر اعظم ہو، پورا ملک اس کے کنٹرول میں ہو تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو وہ ایک یتیم خانے کے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا یا بچیوں کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ عمران خان تو جنسی درندہ ہے، جنسی بھیڑیا ہے، جانور ہے۔ عمران خان جنسی تشدد کرتا ہے۔ عمران خان کو جنسی تشدد کے لیے کم عمر بچے چاہیے تھے، بچیاں چاہیے تھیں، جو محکمہ سوشل ویلفیئر کے یتیم خانوں سے لیے گئے، جہاں پر یتیم بچے رہتے تھے، لوارث بچے رہتے تھے۔ ان یتیموں کو، لوارثوں کو پاکستان کے طاقتور ترین وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف جنسی حوث کا نشانہ بنایا، بلکہ ان پر بدترین جسمانی جنسی تشدد بھی کیا۔ اور کاشانہ کی کائنات، جس کو بار بار عمران خان کے پاس بھیجا جاتا تھا، کائنات پر بھی بدترین جنسی تشدد کرتا تھا عمران خان۔ عمران خان جس کے اوپر ہاتھ رکھ دے وہ چیز ہی اس کی ہو جاتی ہے، تو وہ یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا ہوا ہے۔ کاشانہ جنسی اسکینڈل میں ان ریکارڈ بچیاں بیچی گئیں زمان پارک میں۔ یعنی کہ عمران خان بچوں اور بچیوں کی سپلائی بھی کرتا تھا۔ جو بندہ مطلب کہ 5 منٹ کے لیے لائیو آ کے بیٹھ جاتا، لوگ کروڑوں اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں دے دیتے ہیں، وہ ان چیزوں سے پیسے کمائے گا؟ ان چیزوں سے پیسے کمائے بشرا پنکی نے۔ عمران خان کی وائف ہے نا، جب عمران خان کو پیسہ آ رہا تو وہ بشرا کا بھی ہوا، تو ان کو پیسے کی تو کمی نہیں ہے۔ عمران خان کو بچے نہیں چاہیے تھے، بچیاں نہیں چاہیے تھیں، نشہ نہیں چاہیے تھا۔ پاکستان کی حقیقی اعظم تھی بشرا۔ عمران خان تو 3.5 سال نشہ کر کے پڑا رہا تھا۔ عمران خان جو جانوروں کے، جس سے جانور نہیں چھوڑے، اس نے ان یتیموں لوارث بچیوں کو، بچوں کو چھوڑنا تھا، جو سراسر حکومتی سرپرستی میں رہتے تھے، جو لوارث تھے، جو یتیم تھے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نشہ کرتا تھا۔ جو بندہ نشہ کرتا ہوتا ہے وہ مطلب کہ کچھ ٹائم کے بعد جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو عمران خان کو 100 سے زیادہ دن جیل میں ہو گئے ہیں، تو وہ بالکل ریلیکس ہے۔ تو اگر وہ نشہ کرتا ہوتا تو اس کی حالت خراب ہوتی ہے۔ ابھی تک تو ایسی کوئی نیوز نہیں آ رہی۔ میں کوٹ لکھپت جیل کے ڈیتھ سیل میں 14 روز تک قید رہی ہوں۔ میں نے وہاں پر وہ عورتیں بھی دیکھی ہیں جو نشہ کرتی تھی، جن کو پکڑ کر لا کر بند کر دیا جاتا تھا۔ آپ کیا یقین کریں کہ جو تھانے میں بھی میں 4 دن رہی ہوں، جہاں ڈیتھ سیل میں بھی رہی اور جیل کے تھانے کے حوالات میں بھی رہی، وہاں پر بھی ان عورتوں کو لایا جاتا تھا جو نشے کی عادی ہوتی تھیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ان کو نشہ دینا پڑتا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں نشہ ملتا ہے؟ بالکل۔ جب عمران خان کو دیسی مرغ ملتا ہے، دیسی گھی میں کھانے پکا کر دیے جاتے ہیں، جب 8 کمرے عمران خان کو دے دیے گئے، تو کیا نشہ نہیں دیا جاتا ہوگا؟
کیا عمران خان کو نشے کے بغیر اندر مار دیں؟ آپ تو پھر یہ بھی کہیں گے کہ عمران خان کو بچے بچیاں بھی دی جاتی ہیں. عمران خان کو سب سے پہلے نشہ چاہیے. بچے بچیاں جیل میں عمران خان کو کیوں دی جائے گی؟ عمران خان جب وزیر اعظم تھا، جب بااختیار تھا، تبھی یتیم خانوں سے بچے اور بچیاں حاصل کر سکتا تھا. عمران خان کو جیل میں یہ نشہ پرووائڈ کون کرتا ہے؟ جیل میں نشہ دینا پڑتا ہے. عمران خان اگر نشے سے، کھانے وغیرہ میں ملا کے اس کو دے دیتے ہیں یا اس کو اسپیشل دیتے ہوں گے؟ یہ تو اب آپ کو جیل میں جا کر ہی دیکھنا پڑے گا عمران خان کو. اس کے اوپر کیونکہ اتنی سخت عمران- سیکیورٹی یا کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ فوراً سوشل میڈیا پہ سامنے آ جائے. جب وہ اپنے اس کے وکلاء سے ملنے جاتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں کہ خان نے مجھے یہ میسج دیا، یہ دیا، تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ضرور سامنے آتی. جیل کے اندر کیمرے نہیں لگائے جاتے. آپ کبھی جیل میں گئے ہیں؟ بھول گیا ڈیتھ سیل میں گئے ہیں؟ میں نہیں. میں گئی ہوں. اندر وہ ہولناک کہانیاں ہیں، ایک الگ ہی دنیا ہے. میں نے اس دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے. باہر کی دنیا کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. میں نے وہاں پر نشے کی لت میں مبتلا عورتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کو کیسے سروائیو رکھا جاتا ہے، کیسے ان کو سٹیبل رکھا جاتا ہے، میں نے وہ بھی دیکھا ہے. تو یہ تو پھر پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے. اچھا مس، آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ نشہ بھی کرتا ہے، اس کو بچوں کی بھی عادت ہے، بچیوں کی بھی عادت ہے. اب تو وہ جیل میں ہے، کیا اس کو سارا کچھ وہاں پہ آپ کے خیال سے مل رہا ہوگا؟ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے اسد اللہ وڑائچ. یہ وہی اسد اللہ وڑائچ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے. جب مجھے جون 2021 کو عمران خان کے احکامات پر، بشرا پنکی کے احکامات پر گرفتار کیا گیا تھا جھوٹے خفیہ اور بے بنیاد مقدمات میں، اور کوٹ لکھپت جیل میں مجھے قید کر دیا گیا تھا. یہ وہی اسد اللہ وڑائچ ہے جب وہ سپرنٹینڈنٹ تھا کوٹ لکھپت جیل کا، جب میری بہنا ویڈیو بنائی گئی تھی بشرا پنکی کے احکامات پر. یہ اسد اللہ وڑائچ کوکب ندیم وڑائچ ایکس آئی جی جیل خانہ جات کا رشتہ دار ہے. کوکب ندیم وڑائچ ممبر جنرل 5 وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم، جو کاشانہ دارالعلوم جنسی اسکینڈل کا مرکزی مجرم ہے. جو محکمانہ انکوائریز کے درمیان جب میں نے تحریری درخواستیں دی تھی کاشانہ کی یتیم و لوارث بچیوں کو عمران خان کے وزراء کی جنسی ہوس سے بچانے کے لیے، تو کاشانہ میں آ کر یہی کوکب ندیم وڑائچ بچیوں کو ڈراتا دھمکاتا تھا. مجھے اور میرے بچوں کو جان سے، میرے بچوں سمیت جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا تھا. کوکب ندیم وڑائچ بچیوں کے جنسی استحصال کے لیے مجھے مجبور کرتا تھا. اور اب وہی اسد اللہ وڑائچ جس کے عمران خان کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اس ٹائم جہاں پہ عمران خان صاحب قید ہیں، وہاں پہ جو آئی جی ہے سپرنٹینڈنٹ، وہ عمران خان کا اپنا بندہ لگا ہوا ہے؟ بالکل اپنا بندہ لگا ہوا ہے. کوکب اگر ان کا اپنا بندہ لگا ہوا ہے تو وہ ملاقات کے لیے لوگوں کو ڈسٹرب کیوں کرتا ہے؟ لوگ آ کے کلیم کرتے ہیں ہمیں صحیح سے ملنے نہیں دیا جاتا، کوئی نہ کوئی بندہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اگر وہ اپنا بندہ ہوتا تو پھر یہ ساری رکاوٹیں کیوں ہیں؟ آج تک کسی بندے نے یہ کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نہیں ملنے دیتا. آپ کے بہت سارے کلیم کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا تو طریقہ واردات ہی یہی ہے، منفی اور آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو نشہ بھی ملتا ہے اور اس کی جو باقی خواہشات ہیں بچے بچیوں والی ساری کچھ اندر پورا کیا جاتا ہے. بالکل عمران خان کی تمام تر خواہشات پوری کی جا رہی ہیں. عمران خان تو نشے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، نہ بچوں کے بغیر، نہ بچیوں کے بغیر. عمران خان کو سرکاری یتیم خانوں سے کم عمر بچے اور بچیاں سپلائی کیے گئے تھے جب عمران خان وزیر اعظم تھا. عمران خان جنسی تشدد کا شکار بناتا ہے معصوم بچوں کو. آپ کو بھی جیل میں ڈالا جاتا ہے، تو آپ کے سارے کیا معاملات تھے؟ آپ کے ساتھ کس طرح کا اندر سارا بیہیو کیا جاتا ہے؟ کوٹ لکھپت جیل میں ڈیتھ سیل میں مجھے بے گناہ قید کیا گیا اور میرے شوہر کو پولیس ریمانڈ میں پولیس کسٹڈی میں دے دیا گیا تھانہ ٹاؤن شپ کی. 23 جون 2021 کی صبح، یہ صبح جب میرے ساتھ شرمناک سلوک کیا گیا، درندگی کی گئی کوٹ لکھپت جیل میں، مجھے 23 جون 2021 کو صبح کے وقت منہ پر کپڑا ڈال کر، ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا کر ڈیتھ سیل سے باہر نکالا گیا اور بشرا پنکی کے بھیجے ہوئے لوگوں کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے جیل میں ہی مجھے کسی کمرے میں لے جا کر جسمانی تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور مجھے کہا کہ میرا شوہر نوشاد حمید پولیس کسٹڈی میں پولیس کے بدترین ٹارچر سے مر چکا ہے اور اس وقت میرے بچے گن پوائنٹ پر ہیں. میں شدید صدمے سے اور شدید جسمانی تشدد سے اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی. میرے کپڑے اتار دیے گئے، مجھے بدترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آپ کے کپڑے کس نے اتروائے؟ بشرا پنکی نے. جنہوں نے آپ کے کپڑے اتارے تھے وہ میل تھے یا فیمیل تھے؟ میل تھے. اچھا، میل نے آپ کے کپڑے اتار دیے؟ میل نے کپڑے اتار دیے، میرے کپڑے اتارے، میری برہنہ ویڈیو بنائی، میرا ہاتھ جلایا گیا،
میرا بازو جلایا گیا اور مجھے جیل میں، اور مجھے کہا گیا کہ میں نے بشرا پنکی جیسی پاک ہستی کا منہ کالا کرنے کی جرت کیسے کی ہے۔ میں نے پاکستان کے طاقتور ترین وزیر اعظم عمران خان کا کاشانہ جنسی اسکینڈل میں نام لینے کی، منہ کالا کرنے کی عمران خان کا جرت کیسے کی ہے۔ میرے لاتعداد شدید احتجاج ریکارڈ ہیں سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، پوری پاکستانی قوم جانتی ہے جنہوں نے مجھے دیکھا عمران خان کے گھر کے باہر، زمان پارک کے باہر عمران خان کا منہ کالا کرتے ہوئے، بشرا پنکی کا منہ کالا کرتے ہوئے، ان کو جوتے مارتے ہوئے۔ عمران خان کے لاتعداد پتلے میں نے جلائے ان کے دور اقتدار میں ہی۔ مجھے کہا گیا کہ میں نے بشرا پنکی جیسی پاک ہستی کا منہ کالا کرنے کی جرت کی ہے، اور اب میں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اور اگر مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کے کپڑے اتارے گئے تھے، یہ آپ کی ہوش و حواس میں اتارے گئے تھے یا آپ کو انہوں نے منہ پہ کپڑا وغیرہ ڈال کے یا تشدد کر کے مطلب کس طرح مطلب یہ سارا کیا انہوں نے؟ مجھے تو ہوش و حواس ہی میں کھو بیٹھی۔ مجھے یہ کہا گیا کہ میرا شوہر مر چکا ہے پولیس کسٹڈی میں، اور میرے بچے اس وقت گن پوائنٹ پر ہیں، اور مجھ پر بدترین جسمانی تشدد کیا گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، مجھے ہوش و حواس ہی نہیں رہی کہ میرے ساتھ سلوک کیا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جب آپ کو ہوش و حواس ہی نہیں تو پھر آپ کو کیسے یہ کنفرم ہے کہ آپ کے کپڑے ہی اتارے گئے تھے؟ جس عورت کے کپڑے اتارے گئے ہوں، کیا اس کو نہیں پتا ہوگا؟ عورت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حص تک رکھ دی ہے کہ اگر اس کو کہیں سے بھی کوئی آدمی گھور رہا ہوگا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ میری برہنہ ویڈیو بنانے کے بعد میرے منہ پر میرے کپڑے مارے گئے، اور مجھے کہا گیا کہ اپنے کپڑے پہن لو۔ اور 23 جون 2021 کو تھانہ ٹاؤن شپ کا انسپیکٹر رانا جمیل مجھے جیل سے نکال کر باہر لے گیا تھانہ ٹاؤن شپ میں، اور یہ تمام باتیں ان ریکارڈ ہیں کہ 23 جون 2021 کو مجھے جیل سے نکالا گیا تھا۔ رانا جمیل انسپیکٹر تھانہ ٹاؤن شپ مجھے اپنے ساتھ جیل سے نکال کر تھانہ ٹاؤن شپ میں لے کر گیا، جہاں پر میرے شوہر پر بدترین جسمانی تشدد کیا جا رہا تھا۔ اچھا مس، جو آپ کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے جب آپ جیل سے باہر آئی ہیں، آپ کو دکھائی گئی ہے؟ میری ویڈیو کو لے کر مجھے مسلسل بلیک میل کیا گیا کہ تمہاری برہنہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ میری ویڈیو بنائی گئی اس جیل میں، اور جو اس وقت بھی راجہ بشارت اور بشرا پنکی کے پاس موجود ہے۔ دسمبر 2022 میں راجہ بشارت نے اپنے دفتر سول سیکریٹریٹ میں مجھے اور میرے شوہر نشاد حمید کو بلایا۔ آپ نے ان کے اوپر اس چیز کا کیس نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ اتنی ساری زیادتیاں کی؟ میں نے درخواست دی ہے تھانہ ڈیفینس بی ایریا میں وومن ہیرسمنٹ سینٹر میں۔ آپ یقین کریں گے کہ ابھی بھی میری درخواست پر اگر نمبر لگا دیا جائے تو کوئی کاروائی نہیں ہوتی۔ ڈیفینس وومن ہیرسمنٹ سینٹر سے میری درخواست پر نمبر لگا ہوا ہے۔ تھانہ ٹاؤن شپ میں وہ درخواست لے کر گئی ہوں تو میری درخواست پر نمبر لگانے سے انکار کر دیا گیا۔ پہلے تو عمران خان کی حکومت تھی پنجاب کے اندر، تو یہ اب تو ان کی حکومت بھی نہیں ہے، اب کون آپ لوگوں کو سارا ڈسٹرب کر رہا ہے سارے معاملے میں؟ عمران خان کے سہولت کار اب بھی موجود ہیں۔ تو ان کی کوئی بھی بات نہیں سننے کو تیار، ان کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے، وہ سارے جیل میں ہیں، چھپتے پھرتے ہیں، تو پھر بھی ان کی اتنی زیادہ پاور ہے ابھی بھی؟ عمران خان کے سہولت کار ہر ادارے میں موجود ہیں۔ کیا ہمارے سامنے ایسے واقعات نہیں آ رہے کہ عمران خان کو اب بھی آؤٹ آف وے سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ بڑے بڑے بیوروکریٹس اب بھی عمران خان کے ساتھ موجود ہیں۔ مس، آپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی جیسے کہ ہم نے ابھی آپ سے سارا سنا، تو آپ کوئی میسیج کنوے کرنا چاہیں؟ کاشانہ دارالامان جنسی اسکینڈل کی غیر جانبدارانہ شفاف میرٹ پر تحقیقات کروائی جائیں، GIT بنائی جائے۔ کاشانہ جنسی اسکینڈل وہ کیس ہے جو عمران خان کو، بشرا پنکی کو بے نقاب کرتا ہے۔ اگر بے نقاب نہ ہوئے پھر؟ بے نقاب تو ہو چکے ہیں۔ نہیں، اگر اس کیس کے اندر کچھ بھی نہ نکلا اینڈ پہ پھر؟ اس کیس میں کیوں نہیں نکلا؟ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کائنات کی ڈاکٹرز کی نکالی ہوئی جو بنائی ہوئی رپورٹ، جس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ کائنات کے جسمانی اعضاء غائب تھے، کائنات کا خون نچوڑ لیا گیا تھا۔ کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کائنات کو قتل کیا گیا تھا، بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا گیا تھا۔ لاتعداد ثبوت ہے۔ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، یہ دیکھیں یہ آپ کہہ رہی ہیں 1.5 سال PDM کی حکومت تھی، انہوں نے بہت زیادہ زور لگایا، توشہ خانہ نکلا، سائفر نکلا، اگر اس میں کچھ ہوتا یہ بھی سامنے آ جاتا، یہ سب تب سامنے کیوں نہیں آیا؟ PDM کی حکومت کوئی سیاسی جماعت کاشانہ جنسی اسکینڈل پر کارروائی کر ہی نہیں سکتی۔ تمام سیاسی جماعتیں مصلحت پسندی کا شکار ہیں۔ ایسا نہیں کہ کاشانہ دارالامان جنسی اسکینڈل صرف عمران خان کی حکومت کا کیس ہے۔ سال ہا سال سے ان یتیم خانوں میں، دارالامانوں میں بچوں کی، بچیوں کی، عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ جو بھی بچہ، بچی، عورت جنسی درندگیوں پر منہ کھولتی ہے، صرف ریاستی ادارے، اعلیٰ عدلیہ، پاک فوج کاشانہ جنسی اسکینڈل پر اہم ترین کارروائیاں کر سکتی ہیں۔ اور میں بالکل شکریہ ادا کرتی ہوں آرمی چیف کا، جنرل جناب حافظ عاصم منیر صاحب کا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کا،
اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، جن کو میں نے لیٹر لکھا تھا کاشانہ جنسی اسکینڈل پر JIT کی تشکیل کے لیے، ان سب نے پھر حکومت میں نہیں آنا، نہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اور نہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے، ان یتیموں کی آواز سنیں، ان لوارثوں کی آواز سنیں، JIT بنائیں۔ میرا 4 سال سے عمران خان کی حکومت میں بھی ایک ہی مطالبہ ہے، جس پر میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ان پرسن ریٹ بھی دائر کی ہوئی ہے، کہ کاشانہ دارالعلوم جنسی اسکینڈل پر جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ لاتعداد ثبوت ہے، گواہیاں ہیں، بچیوں کے بیانات ہیں، بچیوں نے خود ان محکمانہ انکوائریز میں لکھ کر دیا ہوا ہے کہ ان کو جنسی سرگرمیوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ میڈیا پر کاشانہ کی بچیوں کے جنسی درندگیوں سے متعلق بیانات لائیو چلائے گئے۔ آپ صرف عمران خان کو اور بشرا پنکی کو اتنا زیادہ کھینچتی ہیں، ان کے اوپر کرٹیسزم کرتی ہیں، تو باقیوں کو آپ کچھ کہتی نہیں ہیں؟ جب یہ کیس ہی عمران خان کی حکومت کا ہے، 2019 میں کس کی حکومت تھی؟ عمران خان کی۔ اپریل 2019 میں مجھے سپرنٹینڈنٹ کاشانہ آن پے اسکیل پر ترقی دے کر عمران خان کی حکومت نے لگایا تھا۔ جب 30 مارچ 2019 کو میں نے عمران خان کی حکومت کو پکڑ لیا تھا، جب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا سیکورٹی افسر رات کو کاشانہ میں 4 بجے داخل ہوا، مجھے اس وقت 3 ماہ کا عرصہ ہوا تھا سوشل ویلفیئر آفیسر کاشانہ میں کام کرتے ہوئے۔ میری ڈیوٹی صبح 9 بجے سے 4 بجے تھی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا سیکورٹی افسر سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل سے بچیاں اپنے ساتھ لے کر زمان پارک جاتا تھا۔ جن بچیوں کو زمان پارک میں یہ سیکورٹی افسر لے کر گیا، وہ کبھی کاشانہ میں واپس آئی ہی نہیں۔ میں جو آپ کے پچھلے پروگرام تھے ان کے نیچے لوگوں نے بہت سارے کمنٹس کیے، کچھ لوگوں کے کمنٹس تھے کہ مس کی پروموشن کے کوئی معاملات تھے، ان کی کوئی آپس میں سیٹلمنٹ تھی، ان کے آپس میں مس کمٹمنٹ ہوگی جس کی وجہ سے یہ اتنا اگینسٹ جاتی ہیں بشرا پنکی کے، ادروائز ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ 30 مارچ 2019 کو اس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے سیکورٹی افسر کی CCTV فوٹیج بنانے پر جو میں نے محکمہ کے افسران کو دی کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، فوری طور پر مجھے گریڈ 17 میں ہوتے ہوئے آن پے اسکیل پر پروموشن دے کر، ترقی دے کر عمران خان کی حکومت نے 18ویں اسکیل میں سپرنٹینڈنٹ کاشانہ تعینات کر دیا تھا۔ میں تو آلریڈی پروموشن پر کام کر رہی تھی، مجھے تو پروموشن دی جا چکی تھی۔ اپریل 2019 کے بعد میں نے جولائی 2019 کو اپنی پہلی محکمانہ درخواست اپنی سیکرٹری کو دی، جب مجھے مجبور کیا جا رہا تھا کہ میں کاشانہ میں بیڈ رومز بناؤں عمران خان کے وزراء کے لیے۔ ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر جو بشرا گینگ کا حصہ تھی، وہی ڈائریکٹر جنرل افشا کرن امتیاز جس کے جسمانی تعلقات تھے بشرا پنکی کے ساتھ، جو کاشانہ دارالعلوم جنسی اسکینڈل کی مرکزی مجرمہ ہے، میں نے تب آواز اٹھائی تھی جب میں پروموشن پر کام کر رہی تھی۔ میں نے اور کیا ڈپارٹمنٹ کی سیکرٹری لگنا تھا یا میں نے چیف سیکرٹری لگنا تھا؟ یہ صرف مفروضے ہیں، ایسے لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اور میں نے کاشانہ میں ایز اے سپرنٹینڈنٹ صرف 4 مہینے کام کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بشرا پنکی ہے وہ بھی جنسی معاملات کرتی تھی اپنے؟ بشرا پنکی کے جنسی تعلقات تھے ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشا کرن امتیاز کے ساتھ۔ یہ عمران خان کو پتہ ہے اس بات؟ عمران خان کے بارے میں جب بشرا کو سب کچھ پتا ہے تو ایسا ممکن ہے کہ عمران خان کو بشرا کے بارے میں نہ پتا ہو؟ اور یہ میاں بیوی کب تھے؟ اب تو یہ باتیں ثابت ہو گئیں کہ ان کا تو نکاح ہی جائز نہیں تھا۔ 2 نکاح ہوئے تھے، ایک جو پہلے والا وہ ٹھیک نہیں تھا، بعد والا تو ٹھیک۔ نکاح پر ایک غیر شرعی نکاح پر دوسرا نکاح، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے والا ٹھیک نہیں تھا، دوسرے والا ٹھیک۔ ان مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپس میں کچھ اس طرح کے کمپرومائزز کیے ہوئے تھے کہ عمران خان کو اس کی بیگم کچھ نہیں کہے گی اور وہ اپنی بیگم کو کچھ نہیں کہتا، وہ جو مرضی عیاشیاں کریں، صرف برائے نام وہ میاں بیوی تھے۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ بشرا پنکی کے جنسی تعلقات تھے ڈائریکٹر جنرل افشا کرن امتیاز کے ساتھ، اور افشا کرن امتیاز کے جنسی تعلقات محکمہ سوشل ویلفیئر کی کچھ دوسری افسران اور گہوارہ کی انچارج فرحت حسن کے ساتھ بھی تھے۔ بشرا پنکی کے جو تعلقات تھے ڈائریکٹر جنرل افشا کرن امتیاز کے ساتھ، اس کے بارے میں مجھے اس وقت ڈائریکٹر جنرل افشا کرن امتیاز نے بتایا جب اس نے میرے ساتھ بھی جنسی کرنے کی کوشش کی، اور میرے انکار پر افشا کرن امتیاز نے مجھے دھمکیاں دی کہ افشا کرن امتیاز کے تعلقات تو بشرا پنکی کے ساتھ ہیں، فرحت حسن کے ساتھ بھی ہیں، اور فرحت حسن کو بھی ڈائریکٹر جنرل افشا کرن اپنے ساتھ بشرا پنکی کے پاس لے کر جاتی تھی۔ اور ایسا نہیں کہ کاشانہ سے صرف بچیاں عمران خان کی جنسی ہوس کو پورا کرنے کے لیے پیش کی گئی، وہ بچیاں جو 14 سال سے 17 سال کی عمر کی تھیں ان کو بشرا پنکی کی جنسی تسکین کے لیے بھی بھیجا گیا۔ سال ہا سال تک کاشانہ دارالعلوم میں وہ بچیاں بھی تھیں جن کو اخلاقی طور پر تباہ کر دیا گیا تھا، جو ہم جنس پرستی کا شکار ہو چکی تھیں۔ ریاست کا صرف چورن ہی بیچ رہے تھے؟ چورن ہی بیچ رہے تھے، ریاستی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سرکاری سرپرستی میں۔ یہ سارا کچھ نیا پاکستان حرم دینہ کی ریاست میں ہو رہا تھا۔ نیا پاکستان کے نام پر ریپستان بنایا گیا،
KPK کی اپنی سرکاری رپورٹ ہے عمران خان کی حکومت میں کہ بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کے ریکارڈ کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ KPK کی اسمبلی میں یہ رپورٹ پیش کی گئی۔ عمران خان کی اپنی ہی MPA KPK کی اسمبلی کی پھٹ پڑی اسمبلی میں کہ KPK میں بھی یتیم خانوں میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی جاتی تھیں۔ یہ باقاعدہ میڈیا رپورٹس چلائی گئیں، میڈیا پر یہ سیشن چلایا گیا اسمبلی کا، جس میں عمران خان کی اپنی ہی خاتون MPA اپنی حکومت کے خلاف پھٹ پڑی۔ نہ صرف پنجاب میں یتیم خانوں میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی جا رہی تھیں بلکہ KPK میں بھی کی گئیں۔ اچھا بس مجھے بتائیے گا کہ جو مسرت جمشید چیمہ، ان کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، وہ بھی بتا دیں ہمیں۔ اکتوبر 2019 میں مسرت جمشید چیمہ ممبر صوبائی اسمبلی اور جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن بھی تھی، انہوں نے اچانک دورے کیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بہاولپور کے اور لاہور کے۔ مسرت جمشید چیمہ نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہنے والے کم عمر بچوں اور بچیوں کے وہ بیانات ریکارڈ کیے جس میں بچے خود بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بچوں کے ساتھ۔ اس وقت چیئرپرسن تھی سارہ احمد۔ سارہ احمد کے خلاف رپورٹ بنا کر مسرت جمشید چیمہ نے صوبائی اسمبلی میں پیش کی۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی پرویز الہی نے ایک انکوائری نام نہاد انکوائری کمیٹی بنائی سارہ احمد کے خلاف مسرت جمشید چیمہ کے ایلیگیشنز پر، بچیوں کے جنسی درندگیوں کے متعلق بیانات پر، اور اس کا ہیڈ کس کو بنایا گیا انکوائری کمیٹی کا؟ اسی وزیر قانون و سوشل ویلفیئر راجہ بشارت کو، جو خود کاشانہ کی یتیم و لوارث بچیوں کی جنسی درندگی اور کائنات کے قتل میں ملوث ہے، خود مزے لیتا تھا، اور راجہ بشارت نے سارہ احمد کو اس انکوائری کمیٹی کو لے کر بلیک میل کیا۔ 16 دسمبر 2019 کو کائنات کو ان ریکارڈ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے کائنات کے سسرال سے اغوا کیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو یہ کلیم کرتا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو صرف 15 سال کے بچے اور بچی کو ریسکیو کر سکتا ہے۔ کائنات کو 23 سال کی عمر میں کائنات کے سسرال سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے اٹھایا۔ سارہ احمد کو استعمال کیا راجہ بشارت نے بشرا پنکی کے احکامات پر اسی انکوائری کمیٹی کو لے کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بچیوں کے انہی بیانات کو لے کر، جن بیانات میں بچے سارہ احمد کے بارے میں بتا رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ بچوں کو سیکسول ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملوث ہے، سارہ احمد ملوث ہے کائنات کے قتل میں، اور وہی کائنات جس کو بچپن سے لوارث قرار دیا جاتا تھا۔ سارہ احمد نے ایک نجی چینل کے پروگرام میں یہ بتایا کہ کائنات کا باپ زندہ ہے۔ کائنات اور اس کے 2 بہن بھائی بچپن میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اغوا کر کے لائے گئے۔ مہک الیاس اور علی کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی گئیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کائنات کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی گئی، اور کائنات کے قتل میں بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو شامل ہے۔ کاشانہ جنسی اسکینڈل ایک ماڈل کیس ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا کچھا چھٹا کھولنے کے لیے۔ سرکاری یتیم خانوں کے تمام ان گھنونے کاموں کو بے نقاب کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں تمام باتیں سامنے آ چکی ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جا رہی ہے کہ یہ ادارے بغیر SOPs کے، بغیر کسی رولز اینڈ ریگولیشنز کے چلائے جا رہے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ادارے اور محکمہ سوشل ویلفیئر کے ادارے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی یتیم خانے ہیں جہاں پہ بچے پناہ لینے کے لیے آتے ہیں، یہ سبھی میں ایسا کچھ ہوتا ہے کہ یہ صرف مخصوص میں ایسا کچھ ہو رہا تھا؟ میں نے آپ کو کاشانہ دارالامان لاہور کا ٹاؤن شپ جیسے پوش علاقے کا ادارہ ہے، اور جب میں سوشل ویلفیئر آفیسر گئی کاشانہ میں تو مجھے تو دیکھ کر ہی یقین نہیں آیا کہ یہ لاہور جیسے شہر میں بچیوں کو اتنے برے حالات میں یتیم خانے میں، سرکاری یتیم خانے میں رکھا گیا ہے۔ بچیوں سے چائلڈ لیبر کروائی جاتی تھی۔ یہ قوت خانہ تھا، بڑے بڑے گیٹ لگا کر بچیوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک یتیم خانہ کھلا ہے کاشانہ لاہور کا، دوسرے اداروں میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا اسسٹنٹ کنٹرولر محمد رمضان، جو کاشانہ لاہور سے بچیاں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا زمان پارک، وہ کاشانہ سرگودا سے بھی اپنے بچیاں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ اور آئے روز میڈیا پر یہ رپورٹس آتی رہتی ہیں، میڈیا پر لاتعداد رپورٹس موجود ہیں، خانیوال دارالامان کی، راجن پور دارالامان کی، ڈیرہ غازی خان کی رپورٹس موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں جس میں عورتیں بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی جاتی ہیں، اور وہ رپورٹس بھی ہیں جس میں کہا جاتا ہے، دکھایا گیا کہ دارالامان سے 2 لڑکیاں غائب ہو گئیں۔ پولیس نے ایک دن خانیوال دارالامان میں ایک بچی کو چھوڑا، اگلے دن پولیس لینے گئی تو وہ بچی غائب ہو گئی۔
یہ بچے بیچ دیے جاتے ہیں، یہ بچیاں بیچ دی جاتی ہیں، عورتیں بیچ دی جاتی ہیں۔ آپ عثمان بزدار کا اتنا نام لے رہی ہیں، اب تو وہ پی ٹی آئی سے بھی چلا گیا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آ کے اس سارے معاملے کے حقائق سامنے رکھے گا؟ اب سب بول نہیں رہے عمران خان کے خلاف، سب بولیں گے، آپ ایک دفعہ جی آئی ٹی بننے دیں۔ عثمان بزدار کا ابھی تک تو کوئی بیان نہیں ہے۔ عثمان بزدار خود آتا تھا کاشانہ میں رات کے وقت سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل کے پاس، بچیاں۔ آپ ان سے ریکویسٹ کیوں نہیں کرتی کہ اب تو آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے تو آپ وہ سارے حقائق آ کے کورٹ میں بھی بتائیں اور میڈیا پہ بھی بتائیں کہ یہ سارا کچھ میں ٹھیک بول رہی ہوں؟ آپ ان سے ریکویسٹ کیوں نہیں کرتی؟ عثمان بزدار کو بلانا عدالتوں کا کام ہے، اداروں کا۔ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں، تب تو وہ عمران خان کے انڈر تھا، اب تو وہ نہیں رہا نا، اب اس نے علیحدگی کر لی ہے۔ جب بزدار خود بچیاں لے کر جاتا تھا، جب بزدار کا سیکیورٹی افسر بزدار کے کہنے پر بچیاں لے کر جاتا تھا، تو بزدار ریکویسٹ پر آئے گا، بزدار آئے گا ڈنڈے کے زور سے، عدالتوں کے بلانے سے۔ آپ کو اتنی زیادہ انفارمیشن کا پتہ ہے، اتنی زیادہ معلومات آپ کے پاس ہے، تو جہاں پہ انہوں نے اتنے بچوں کے ساتھ ان کو سکرین سے غائب کروا دیا، اتنے لوگوں کو سائڈ پہ کروا دیا، تو آپ ان کے لیے مشکل کام تھی؟ مجھ پر لاتعداد جان لیوا حملے کروائے گئے جو ان ریکارڈ ہیں، میرے گھر پر فائرنگ کروائی گئی، میرے گھر کو آگ لگا کر جلا دیا گیا، مجھ پر متعدد بار جان لیوا حملے کروائے گئے، مجھے جیل میں بھی قید کروایا گیا، جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آپ کو اپنے بچوں وغیرہ سے پیار نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو آپ کو ان کی جان کی بھی پرواہ نہیں؟ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، تو گھر میں تو بچے بھی ہیں، آپ کے خاوند بھی ہیں، جتنی بھی بندے کی جمع پونجی وہ گھر میں ہی ہوتی ہے، تو آپ کو اپنی زندگی سے بالکل بھی پیار نہیں ہے؟ اگر میں اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے خاموش ہو جاتی ہوں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میرے بچے محفوظ رہ سکیں گے؟ اگر میں نے مرنا ہی ہے تو انسان تو فرض سے سلپ ہو کر بھی مر جاتا ہے، گر کے مر بچوں جاتا کے بغیر بندے کو ایک ایک سانس بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہے۔ میرے بچے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں، اللہ تعالیٰ، میرا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رات قبر میں لکھی ہے وہ باہر نہیں لکھی۔ میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ جب میرے گھر کو آگ لگائی گئی، میں نے اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھی ہے 4 سال میں نے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی دیکھی ہے، ورنہ میں وہ عورت تھی جو 2 آدمیوں کے سامنے بات نہیں کر سکتی تھی، جو میں نے پھر سڑکوں پر ان کے خلاف احتجاج کیے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھی ہے، جب مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ میں کبھی جیل سے بھی باہر آ سکوں گی۔ آپ کی جو خاوند ہے وہ آپ سے لڑتے نہیں ہیں اس بات کے اوپر؟ کیا آپ نے ہماری جان کو عذاب بنایا ہوا ہے، ہماری زندگی میں اتنی زیادہ مشکلات پیدا کر دی ہوئی، کبھی منع نہیں کیا آپ کو؟ میرے شوہر کی مدد کے بغیر، ان کے ساتھ دینے کے بغیر میں اتنی بڑی جنگ نہیں لڑ سکتی تھی۔ میرے بچوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا، میرے بچے آج بھی یہی کہتے ہیں کہ میں رائٹ پر ہوں۔ میرے بچوں نے میرے ساتھ بہت مشکلات دیکھی ہیں، میرے بچے سخت سردی میں راتوں کو میرے ساتھ سڑکوں پر دربدر ہوتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے ایک وقت کا کھانا کھایا ہے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا ہم نے دوسرے وقت کہاں سے کھانا ہے۔ مجھے لاہور شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا جب میرے گھر کو جلایا گیا تھا، کے پی کے میں پناہ لینی پڑی۔ میں بہت شکر گزار ہوں کے پی کے لوگوں کی، جنہوں نے میرے انتہائی برے وقت میں، کے پی کے میں جس میں عمران خان کی مضبوط ترین حکومت تھی، مجھے کے پی کے لوگوں نے پناہ بھی دی، میرے بچوں کو کھانا بھی کھلایا۔ جہاں آپ عمران خان کے خلاف اتنے سخت الفاظ بھی بولتی ہیں اور انہی کے مطلب جہاں پہ زیادہ چاہنے والے ان میں جا کے آپ نے پناہ لے لی، تو لوگوں نے آپ کو وہاں پہ کچھ بھی نہیں کہا؟ نہیں، بالکل کچھ نہیں کہا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے، اگر میں کہیں کسی ہوٹل میں جا کر پناہ لیتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم سوشل میڈیا پر میڈم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ان بچوں کے لیے جہاد کر رہی ہیں۔ میرے بچوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا تھا، مجھے مفت رہائش دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں بھی بہت کی، انہوں نے بہت مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے محفوظ بھی رکھا، میرے بچوں کو بھی محفوظ رکھا۔ ہاں، لیکن میرے اپنوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میری سگی بہنوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جو مجھ پر ڈپینڈنٹ تھے، جن کا میں اپنے بچوں سے بھی زیادہ خیال رکھتی تھی، برا وقت آنے پر جب میرے گھر کو جلایا گیا وہ سب مجھے چھوڑ کے جا چکے، لیکن میرے شوہر نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا اور نہ ہی میرے بچوں نے۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ساری گفتگو سنی، اس کے بارے میں جو آپ کی رائے نیچے کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔